اور وہ حاوی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لاشعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی شخص کے نقش قدم چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری زبانوں پر ڈھیر سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی نہیں ہوتے، وہ ہمارے کانوں میں کبھی ٹکرائے اور ٹھہر گئے، پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہو گئے۔ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر کسی کے، یہ جو لوگ بالکل باغیانہ گفتگو کرتے ہیں نا اپنے ماحول سے، سخت بغاوت کی، ان لوگوں نے بھی کسی ایسے شخص کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے جس کا مزاج یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ بہت زیادہ زندگی میں شکوے پیدا کر لیتے ہیں، اور شکوہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو بے چین رکھتا ہے، شکر جو ہوتا ہے یہ بندے کو سکون میں رکھتا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ انسان جب مقام شکر پہ آتا ہے تو اطمینان قلبی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اگر ہم کسی بندے کی پیروی کریں گے، عام لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات بہت لوگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مایوس ہو کے لوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نا نبی پاک کی قربت کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ انہوں نے ہر حال میں پیروی کی تو مدینے والے رسول کی اور اس انداز میں پیروی کی کہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمتیں بھی نہیں پوچھی، بس حضور نے کہہ دیا تو انہوں نے کر دیا۔ اور وہ پیروی بھی کی تو والہانہ انداز میں پیروی کی، شوق ذوق سے پیروی کی۔ ہمارے ہاں نا لوگ عمل کرنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں رخصتیں تلاش کرتے ہیں، گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں، بس میں عمرہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں نیکی ہوں، کے بعد 2 بچے رہ گئے، شادی کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مسجد میں ہوں۔ تو دین تو آپ کو یہ کہتے ہی نہیں آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے، دین تو کہتا ہے 5 وقتہ جماعت کے ٹائم ضرور آ جایا کرو۔ ہم بہانے کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ میلاد منانے کا سب سے بہترین وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت رب رسولوں کے جو دشمن ہیں ان کی ثقافت گھر میں آ گئی، تو پھر آپ نے سمجھا نہیں دین کے مزاج کو۔ میں تو دیندار مانتا ہی اس بندے کو ہوں کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، کل جنازے 10ویں 6 نمبر پہ سارے دیندار ہوتے ہیں، تو پتہ ہی تب چلے گا بھائی جب تیرے بچے کی شادی ہوگی۔ اب تو شریعت کے تقاضے کتنے پورے کرتا، تیری خوشیوں میں اللہ رسول کا ذکر کتنا، اب تیری توانائی کا پتہ چلے گا کہ تو نے برادری سے، قبیلے سے، رسموں سے بغاوت کر کے نبی پاک کی پیروی کی ہے، یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے، اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے۔ بغاوت کی ان لوگوں نے، بغاوت۔ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی نیکی ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں، برادری میں شادی تھی کلندر میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج حال میں شادی کرنی ہے، تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج حال نہیں جا رہا۔ یہ بھی 15 18 20 سال پرانی بات، لیکن اس کے بعد میرج حال کا رواج آیا تو دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج حال، کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے۔ میں کہ موبائل تے سارا دن چلانا ہے تو نہیں تو آخیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جاتا، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں۔ یہ دفتروں میں کل آیا، ابھی دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوئے تھے، ہوتے تھے، اسی پر ہی کام ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا
جن ملازمین کو 25-25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہیں ریزائن کر دیا کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا چھٹی کیے لوگوں نے کورسز کیے سیکھا ہے. عمر کا کیا معنی؟ بہانے کرتے ہو. حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں بچے آئے تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں, بوڑھے آئے ہیں تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں. تو نبی پاک کی بات ماننی ہے تو والہانہ انداز میں ماننی ہے اور مزہ لے کے ماننی ہے, اور کہتے ہیں میرے لیے کوئی حرف آخر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک بندے سے کہا تھا, نام نہیں لیا, اور حضور کا طریقہ تھا کبھی بھی سمجھاتے نا تو بھائی نیم بات نہیں کرتے, مطلق لوگوں کو کیا ہو گیا بیٹھ جاؤ. اس ایک بندے سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. ایک ذرا اس کونے میں تھے, مسجد کی گلی میں تھے, ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہ وہی بیٹھ گئے. ایک بنو غنم میں قبیلے میں تھے, ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ. انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا, کس کو کہا جا رہا ہے؟ کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, تو جہاں کوئی تھا وہ وہی بیٹھ گیا. نماز کے بعد محبوب نے پوچھا آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے, آپ؟ حضور آواز آئی تھی بیٹھ گیا, بیٹھ گیا, بیٹھ گیا. جس کے کانوں میں آواز آئی وہ بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا, نہ آپ سے کہا, نہ میں نے تو ان سے کہا تھا. عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا, ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے, اور سانو قید سجن دا گہنا ہے, او جنج رکھے او جرہنا ہے. میں کہا بیٹھ جاؤ, لہذا بیٹھ گئے. بہانے بازی کرتے ہیں. ایک نوجوان سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو, وہ کہنے لگا آپ دعا کریں. میں نے کہا روٹی بھی میری دعا سے ہی کھانا شام کو, دعا اس کے لیے آپ دعا کرا رہے ہیں؟ بھئی تو حضور سے پیار کرتا ہے, یہ میرے نبی پاک کی میرا دل کرتا ہے. اب اتنے سارے آئے ہیں. کہا یکم ربیع الاول کے بعد جوان داڑھی نہ مڈائے, اور کوئی پوچھے کہ داڑھی رکھنی ہے, کوئی یہ میلاد پہ رکھی ہے, یہ میں نے میلاد منایا ہے اپنے نبی پاک کا. میرا دل کرتا ہے خاتون پردہ شروع کر لے, اور یکم ربیع الاول سے برقع اوڑھ لے, بلا ضرورت بلا مجبوری گھر سے نکلنا چھوڑ دے. اور جب کوئی اس سے کہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پردہ شروع کیا, تو کہے وہ حضور کا میلاد آیا نا. اللہ کرے اس سال لوگ کہے کہ میں نے میلاد پہ کہا تھا, آج کے بعد سچ بولنا ہے, اس لیے کہ سچے نبی کا میلاد آیا. اللہ کرے ذہن بن جائے آج کے بعد دیانتدار رہتا ہے, اس لیے کہ میرے نبی کا سب سے پہلے لوگوں کو تعارف یہ ہوا تھا کہ سچ بولتے ہیں, دیانتداری کرتا ہے. اللہ کرے کہ سوچ بن جائے, ہم بہانے چھوڑ دیں. اور اگر آپ یہ کہ سوسائٹی کر رہی ہے تو ہم سوسائٹی کے غلام نہیں, ہم رسول پاک کے غلام. اگر آپ کہیں معاشرہ کر رہے ہیں تو ہمیں معاشرے سے کیا لینا دینا, ہمارا تو سارا تعلق ذات رسول کے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو پوری طرح سمیٹے اور دروازہ رسول پہ لے آئے. پتہ ہے آپ کو حضور نے فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تجھے مزہ نہیں آتا سجدے میں, تو سجدہ کرتا ہے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اور میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو موبائل سائلنٹ نہیں کرنا, اس کو بند کرنا ہے, کیونکہ سائلنٹ بھی توجہ اپنی طرف کراتا ہے. ہم نے توجہ ادھر ادھر کر دی نہیں, رب کی بارگاہ میں آ گئے. یہ پورا میلاد کا مہینہ کوئی کہہ ہی دے گا نا آپ کو کہ بڑی تسبیح پڑھ لیجیے, لیکن یہ پورا مہینہ نا موبائل جیب میں تسبیح آج گئے انشاءاللہ تو کہہ دیں, اور سارا دن درود پڑھنا ہے رسول پاک. درود پتہ فائدہ کیا کرتا ہے؟ زبان کو میٹھا کر دیتا ہے, دل کو نرم کر دیتا ہے, روح کو تازہ کر دیتا ہے, اور ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں آتی ہیں, 10 رحمتیں, اور پڑھتے رہو تو دائیں بائیں رحمت ہی رحمت رہتی ہے. ہر وقت ہی رحمت, ہر وقت ہی رحمت, ہر وقت ہی کمال. اپنا دل پورا لگا لو درود پاک کے ساتھ. اور ہر سال کہتا ہوں, اس سال بھی کہتا ہوں, میلاد پہ بھی نا پیروں کے, درویشوں کے, یہ سارے تو کہتے ہیں میلاد میں, سارے کہتے ہیں جی میلاد شریف کا لنگر ہے جی شفا والا, کہتے ہیں نا سارے. بالکل یار جنہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ساری قوم کھائے گی, نعت خاں بھی وہی کھائے گا انشاءاللہ. شفا والا جو ہوا, پیر صاحب, خطیب صاحب, درویش صاحب سارے کھائیں گے وہی شفا والا لنگر. اور میلاد والے دن بھی غریبوں کو تم لنگر صحیح کر کے نہیں دیتے.